الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح باب ہادی عشر کا 23واں درس۔ آج کے درس کا ذیلی عنوان ہے خدا کی صفت علم کا اثبات اور اس کے دلائل۔ متن کی عبارت ہے قال الثانیۃ انہ تعالی عالم۔ یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ علامہ حلی کہتے ہیں کہ خالق تعالی کی دوسری صفت علم ہے، یعنی وہ عالم بھی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ جو دلیل بیان کی ہے علامہ حلی نے، اس کو ہم منطقی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ علامہ نے جس انداز سے پیش کیا ظاہر ہے وہ تھوڑی سی مکس ہے۔ دلیل میں صغرا اور کبرا کس طرح بنیں گے؟ صغرا یہ ہے کہ خدا کے افعال مستحکم و پختہ ہیں، مضبوط ہیں، پائیدار ہیں، بے عیب ہیں، یوں سمجھ۔ صغرا خدا کے افعال مستحکم ہیں۔ کبرا جس کے افعال محکم و مستحکم ہوں وہ ضرورتاً عالم ہوتا ہے۔ نتیجہ بس خدا عالم ہے، کیونکہ اس کے افعال کیا ہیں؟ محکم ہیں، مستحکم ہیں، متقن ہیں۔ یہ ساتھ ساتھ چل کے بیان آگے ہوگا۔ اقولوں سے شارح نے اس کی تشریح بیان کرنی شروع کی ہے۔ شارح نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ خالق تعالیٰ کی صفات میں سے اس کی ایک صفت اس کا عالم ہونا ہے، اور شارح نے ہی اس بات کو بیان بھی کیا ہے کہ پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عالم کسے کہتے ہیں۔ اس بات تو تب کیا جائے نا جب کسی چیز کا مطلب ہمیں معلوم ہو۔ دعویٰ ہمارا ہے یہ کہ خدا عالم ہے، تو عالم ہوتا کیا، کون ہے، کسے عالم کہتے ہیں؟ شارح کہتے ہیں عالم وہ ہوتا ہے هو المتبین له الاشیاء، عالم وہ ہوتا ہے جس کے لیے اشیاء اس طرح واضح و ظاہر ہوں گویا اس کے سامنے پڑی ہیں۔ مثلا اگر وہ چند چیزوں کا عالم ہے تو وہ چیزیں ایسے لگی جیسے اس کے سامنے ہوں۔ مثلا کوئی بندہ فقہ کا عالم ہے تو جو ہی اس سے فقہ کا مسئلہ پوچھا جائے فوراً فقہ کا مسئلہ بتا دے، گویا کہ اس کے سامنے پڑا ہوا، اس کو کہتے ہیں فقہ کا عالم۔ تو اگر کوئی ہر چیز کا عالم ہے، جیسے خدا عالم الکل ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات کی اشیاء اس کے سامنے واضح اور ظاہر ہیں، سب اس کے لیے واضح ہیں۔ اچھا، یہ لفظ استعمال کیا انہوں نے فعل محکم اور متقن متن میں۔ شارح اس کی بھی تشریح کرتے ہیں۔ محکم یعنی مستحکم، مضبوط، استوار، متقن یعنی پائیدار، یعنی بے عیب۔ شارح کیا کہتے ہیں؟ شارح کہتے ہیں فعل محکم و متقن وہ فعل ہوتا ہے جو عجیب و غریب امور پر مشتمل ہو اور کثیر خصوصیات کا جامع ہو۔ یہ شارح کی تشریح ہے کہ شارح کی نظر میں متقن اور محکم فعل وہ ہے جو نمبر 1 عجیب و غریب امور پر مشتمل ہو، نمبر 2 کثیر خصوصیات کو جامع ہو، ان ڈھیر ساری خصوصیات پر مشتمل ہے۔ اچھا، یہ شارح کا خیال ہے۔ ممکن ہے کوئی شخص کہے کہ کوئی ضروری تو نہیں کہ عجیب و غریب امور پر مشتمل ہی ہو محکم، کیونکہ غریب تو وہ چیز ہوتی ہے جو کبھی کبھار آپ کو نظر آئے۔ مثلا سورج مشرق سے نکلتا ہے، اچانک مغرب سے نکل آئے تو یہ غریب ہے کام۔ یا سورج روشنی دیتا ہے، جب اس کو گرہن لگتا ہے تو سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، یہ تو عجیب و غریب امر ہو گیا۔ لیکن سورج کا روٹین سے آنا، کیا یہ متقن نہیں ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھی ایک متقن ہے، یہ بھی محکم فعل ہے، یہ بھی مضبوط، مستحکم اور پائیدار فعل ہے، اس میں اس لیے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اب غور کریں کہ صدیوں سے زمین کی سورج کے گرد جاری ہے گردش، زمین سورج کے گرد حرکت کر رہی ہے، سورج اپنے محور کے گرد حرکت کر رہا ہے جو اس کے اپنا گلیکسی کے اندر اس کا محور ہے۔ پرانے زمانے میں یہ سمجھتے تھے، جو پرانے فلکیات کے ماہر تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ زمین مرکز میں ہے اور سورج اس کے گرد چکر لگاتا ہے، اسی لیے وہ سورج کے طلوع اور غروب کی بات کرتے تھے۔ آج سائنس کی مزید تحقیقات، کاسمالوجی اور اسٹرالوجی کی مزید تحقیقات کے بعد یہ واضح ہو چکا ہے کہ زمین مرکز نہیں ہے، جیو سینٹرک نظریہ ختم ہو چکا ہے، ہیلیو سینٹرک نظریہ رائج ہو چکا ہے کہ سورج مرکز ہے اس سولر سسٹم کا، زمین اس کے گرد چکر لگاتی۔
لیکن بہرحال کیفیت تو وہی ہے نا. انسان جب صبح اٹھتا ہے تو سورج کو ادھر سے نکلتے ہوئے دیکھتا ہے. یہ ہمارے دیکھنے کی کیفیت اس کو کہہ لیں. لہذا اب بھی اسے سورج کا طلوع و غروب ہی کہا جاتا ہے, نام تبدیل نہیں ہوا, اس لیے کہ ہمارے دیکھنے کی کیفیت تبدیل نہیں ہوئی صدیوں سے. وہ سسٹم جو ہے اس سسٹم کی حقیقت کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا ہے, لیکن جو ہمارے دیکھنے کی کیفیت ہے وہ بدلی نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ یہ صدیاں گزر گئیں, بلکہ ہزارہ سال گزر گئے, ممکن ہے کتنے سال گزرے ہوں, اربوں سال گزر گئے ہوں, سورج اسی طرح مشرق سے نکلتا ہے, مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں پچھلے سال آج مثلاً کتنی ہے, اپریل کی میرے خیال ہے مئی کی ہے, مئی کی تاریخ چل رہی ہے, 3 تاریخ ہے آج. اچھا مئی کی 3 تاریخ ہے. پچھلے سال مئی کی 3 تاریخ کو سورج جس ٹائم پہ نکلا تھا آج بھی اسی ٹائم پہ نکلا ہوگا صبح, اور غروب پچھلے سال مئی کی شام کو 3 مئی کی شام کو جس تاریخ پہ غروب ہوا آج بھی اسی ٹائم پہ غروب ہوگا, اور صدیوں سے اسی طرح سسٹم چل رہا ہے. یہ بھی تو ایک متقن امر ہے نا, کتنا مضبوط ہے, کتنا پائیدار ہے, کتنا مستحکم ہے, کہ اس میں ایک سسٹم ایسا ہے کہ اس سسٹم کے چلنے کی وجہ سے یہ نظام عالم چل رہا ہے. لہذا میرا خیال ہے کہ فعل محکم یا مستحکم اس منظم, مرتب اور بے عیب کو کہتے ہیں جو سسٹمیٹک ہو, اس کو فعل محکم کہتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ عجیب و غریب چیزوں پر مشتمل ہو. یہ تو تھی اس چیز کی وضاحت. اب آتے ہیں دلیل کی طرف. علامہ نے متن میں ایک دلیل بیان کی تھی, شارح نے تشریح میں 2 دلیلیں بیان کی ہیں, یعنی ایک دلیل کا اضافہ کر دیا. پہلی دلیل جو بیان کریں گے وہ متن کے اندر موجود نہیں ہے, وہ شارح کی طرف سے ایک اضافہ ہے, اور خوبصورت اضافہ ہے, بڑی خوبصورت دلیل آپ دیکھیں گے. دوسری دلیل شارح کی وہی ہے جو متن میں پیش ہوئی ہے, اسی کی تشریح ہے. آتے ہیں پہلی دلیل کی طرف. پہلی دلیل ہماری کیا ہے؟ شارح کہتے ہیں پہلی دلیل یہ ہے کہ خالق تعالی قادر مختار ہے, اور یہ ہم ثابت کر چکے ہیں. یہ بھی ایک سسٹمیٹک علم کا طریقہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ پہلے ثابت کر چکے ہیں نا, اگلے مسائل کے لیے وہی کام آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوتے ہیں. جو قضایا ثابت ہو گئے ہیں نا پیچھے, وہ اگلے قضایا کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں اس بات کے لیے. تو چونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ خدا قادر مختار ہے, لہذا اب ہمیں مزید اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صغرا ہمارے لیے ثابت شدہ ہے. کبرا کیا ہے؟ کبرا یہ ہے کہ جو بھی قادر مختار ہو وہ عالم بھی ہوتا ہے. یہ بھی شکل اول ہی بنے گی, قیاس کی شکل اول. نتیجہ خدا عالم ہے, خالق تعالی عالم بھی ہے. تو چونکہ صغرا کا بیان گزشتہ صفت میں ہو چکا ہے, اس کو دوبارہ بیان نہیں کریں گے. کبرا کیا ہے؟ جو بھی قادر مختار ہو وہ عالم ہوتا ہے. شارح کہتے ہیں کہ اس کو بیان کرنے کے لیے ہمیں مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اگر کوئی انسان تھوڑا سا غور و فکر کرتا ہو نا, تو وہ یہ جان لے گا کہ کیا ہے, کوئی بھی جو اچھے اعمال انجام دیتا ہے, یا کوئی بھی جیسا نارمل عمل ہی انجام دے, اس عمل سے پہلے ارادہ ہوتا ہے. مختار کہتے ہی اسے ہیں جو عمل سے پہلے کیا کرتا ہو, ارادہ رکھتا ہو. اختیار ارادے کے ساتھ مربوط ہے, یہ ہم بات کر چکے ہیں پہلے. تو ارادہ کب ہوتا ہے؟ ارادہ تب ہوتا ہے جب اس چیز کا علم ہو. علم کے بغیر ارادہ نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں نا میں نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہے, تو پہلے اسلام آباد کا آپ کو علم تو ہے نا, بھئی کوئی شہر ہے جدھر میں نے جانا ہے, تب آپ ارادہ کرتے ہیں. اگر علم ہی نہیں ہے تو ارادہ بھی نہیں کریں گے. تو قادر مختار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فعل اس کے ارادے کا تابع ہے, اور ارادہ بغیر علم کے نہیں ہوتا. لہذا جو بھی قادر مختار ہوگا وہ صاحب علم بھی ہوگا. یہ پہلی دلیل ہے جو ثابت کرتی ہے کہ خدا جو قادر مختار ہے وہ عالم بھی ہے. دوسری دلیل جو شارح نے یہاں بیان کی ہے, کہتے ہیں کہ اس کو بھی منطقی شکل میں صغرا و کبرا بنا کے پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ صغرا یہ ہے ہمارا کہ خالق تعالی نے محکم و متقن افعال انجام دیے ہیں, مستحکم افعال انجام دیے ہیں, بے عیب انجام دیے ہیں. خالق تعالی محکم و متقن افعال انجام دیتا ہے. کبرا جو بھی متقن افعال انجام دے وہ عالم ہوتا ہے. جس کا فعل پائیدار, مضبوط, مستحکم ہو
وہ عالم ہوتا ہے۔ علم کے بغیر کسی پائیدار مستحکم اور بے عیب فعل کو انجام دینا ممکن ہی نہیں۔ جس بندے کو معماری کی الف بے بھی نہ آتی ہو وہ ایک عالیشان بلڈنگ بنا لے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو انجینئر ہوگا اس کا علم رکھتا ہوگا، چاہے وہ کتابی صورت میں اس نے پڑھا ہو یا استاد سے سیکھا ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن علم تو علم ہوتا ہے نا، چاہے سمپلی استاد کے بہت سارے مستری ہوتے ہیں جو بظاہر ان پڑھ ہوتے ہیں لیکن اپنے استاد سے سیکھ کر وہ بہترین بلڈنگز بنا لیتے ہیں۔ اس کا مطلب علم تو ہے نا ان کے پاس۔ اور انسان کی فطرت بھی ہے، آپ کسی بلند و بالا یا خوبصورت اور عظیم بلڈنگ کو دیکھیں، یہاں سے جائیں لاہور شاہی قلعہ دیکھیں تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو بنانے والا صاحب علم تھا یا نہیں تھا؟ یقیناً آپ کہیں گے بھائی واہ بڑا ماہر آدمی تھا۔ مینار پاکستان کو دیکھیں، دلی چلے جائیں آپ، دلی میں تاریخی عمارتیں مشہور ہیں، آگرہ میں تاج محل بڑا مشہور ہے، پوری دنیا کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ شمار ہوتا ہے۔ تاج محل کو دیکھیں، اہرام مصر کو چلے جائیں، وہاں دیکھیں، اہرام مصر دیکھیں تو دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ کتنے علم والے لوگ تھے جنہوں نے اتنی عظیم تخلیقات خلق کی ہیں۔ تو یہ ایک فطری سی بات ہے کہ جو بھی محکم اور مستحکم اور پائیدار افعال انجام دیتا ہے وہ عالم ہوتا ہے۔ یہ ہمارا کبرا ہے۔ صغرا کیا تھا؟ خالق تعالی متقن افعال انجام دیتا ہے، جو بھی متقن افعال انجام دے وہ عالم ہوتا ہے، پس نتیجہ خالق تعالی عالم ہے۔ اب ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، صغرا بھی ہے اور کبرا بھی ہے، ان دونوں کا بیان کر لیتے ہیں۔ صغرا کیا ہے کہ خالق تعالی محکم افعال انجام دیتا ہے۔ کہتے ہیں اس صغرا کو سمجھنے کے لیے، اس کا بیان کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ مخلوقات میں غور کریں، سورج کی تخلیق پر غور کریں، چاند کی تخلیق پر، انسان کی تخلیق پر غور کریں، جانوروں کی تخلیق پر غور کریں، تو مخلوقات پہ آپ جتنا غور کریں گے آپ اتنا ہی پر یقین ہوتے چلے جائیں گے کہ ان کا بنانے والا کتنا محکم انداز سے ان کو بنا گیا ہے، کتنا متقن ہے اس کا فعل، کتنا مضبوط ہے۔ انسان کو دیکھیں نا کہ کیسے اس کے ہاتھ پاؤں بنائے، کیسے اس کی آنکھیں بنائیں، ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھی ہے نا۔ یہ شکاری جانور ہیں جن کو اللہ نے کس طریقے سے کیا کیا ہے، شکار کے لیے پنجے عطا کی ہیں، دوڑنے کی طاقت عطا کی ہے۔ پنجے نہ ہوں تو شکار کیسے کریں؟ پھر شکاری جانوروں کو بڑا بڑا منہ ہوتا ہے، بڑا منہ نہیں ہوگا تو وہ گوشت کیسے کھائیں گے؟ لمبے لمبے دانت ہوتے ہیں، بڑے بڑے لمبے دانت نہیں ہوں گے تو وہ کیسے شکار کو پکڑیں گے، کیسے اس کو چیر پھاڑ کے کھائیں گے؟ گوشت خور ہونے کے لیے وہ ضروری چیزیں ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا محکم طریقے سے یہ سارا سسٹم بنا ہوا ہے، متقن ہے۔ تو صغرا کا بیان یہ ہے کہ جو انسان بھی مخلوقات میں غور کرے، تدبر کرے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ خالق کے افعال مستحکم اور بے عیب۔ اچھا، پھر اس مزید میں ڈیٹیل میں جانے کے لیے شارح نے یہ بات بیان کی ہے کہ خالق کے جو افعال ہیں نا، مخلوقات کے اعتبار سے افعال الہی کی دو قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے، خالق تعالیٰ کے افعال دو طرح کے، ایک سماوی افعال ہیں اور ایک زمینی یا ارضی افعال ہیں۔ آسمانی افعال جن کو ہم سماوی بھی کہہ سکتے ہیں اور زمینی افعال جن کو ہم ارضی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ان دونوں کا الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ آسمانی افعال کی بات کریں سب سے پہلے، کہتے ہیں جہاں تک اجرام سماوی افعال کی بات ہے تو اس سے مراد اجرام سماوی کی وہ حرکات ہیں جن سے سال کی 4 فصلیں بنتی ہیں، سردی، گرمی، بہار، خزاں وغیرہ، اور ان حرکات کی پیدائش کی کیفیت یہ سب دیکھیں تو آسمانی افعال ہیں۔ وہ پہلے میں نے بیان کیا نا کہ قدیم زمانے میں یہ سمجھتے تھے کہ سورج زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، تو یہ اسی طبیعیات جو قدیم فزکس تھی نا اس کے اوپر مبنی ہے ان کا یہ بیان کہ آسمانی افعال جو تھے وہ اثر انداز ہوئے ہیں سورج کی اور چاند ستاروں کی حرکت کے نتیجے میں۔ کیا ہوا ہے؟ سردی گرمی بنی ہے۔ جب سورج مثلا قریب ہوتا ہے تو گرمی ہوتی ہے، تو دور ہوتا ہے تو سردی ہو جاتی ہے، حالانکہ سورج قریب بعید نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ زمین کی گردش کا ہے۔ زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے ایسے، اور وہ چکر ایک دائرے میں نہیں لگاتی، یعنی ایک ہی جگہ یوں نہیں گھوم رہی، بلکہ وہ کیا کر رہی ہے، اپنی جگہ سے تھوڑا تھوڑا ایسے آگے چلتی جا رہی ہے، پھر وہاں سے پیچھے آتی ہے ایسے، پھر وہ خود بھی گھومتی ہے ایسے،
تو زمین کا سورج کے گرد جو ایسے گھومنا ہے نا، اس کو محوری حرکت کہتے ہیں۔ اس حرکت سے دن اور رات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ جو دوری حرکت ہے نا، اس کو حرکت دوری کہتے ہیں۔ سورج کے گرد ایسے پھر پیچھے آنا ایسے، اس سے کیا ہوتے ہیں؟ موسم پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب زمین کی مرکز مثلا ہم جس علاقے میں ہیں، یہ علاقہ سورج کے سامنے ہوتا ہے تو گرمی ہوتی ہے، جب تھوڑا یوں گھوم کے ایسے چلا جاتا ہے تو اس علاقے میں کیا ہو جاتا ہے؟ وہ سردی ہوتی ہے۔ تو حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ سماوی صرف افعال نہیں ہے، یہ سماوی اور زمینی اعمال کا مکسچر ہے۔ بہرحال مقصد جو بیان کرنا ہے وہ ایک ہی ہے، نتیجہ ایک ہی ہے کہ یہ افعال بنائے کس نے ہیں؟ اللہ نے ہی بنایا نا۔ زمین کا خالق بھی وہی ہے، آسمان کا خالق بھی وہی ہے، تو ان کی وجہ سے جو حرکتیں پیدا ہو رہی ہیں یہ اس کے افعال ہیں، اور ان افعال پر غور کریں تو دیکھیں کتنے متقن ہیں، کتنے منظم طریقے سے ہر سال اپنے ٹائم پہ آتی ہے گرمی، اپنے ٹائم پہ آتی ہے سردی، اپنے ٹائم پہ بہار خزاں، سارا سسٹم منظم ہے، دن اور رات کا سسٹم منظم ہے۔ یہ متقن افعال ہے نا، یہ مستحکم افعال ہیں۔ تو یہ تو ہو گئے بقول شارع کے سماوی افعال، اور جس کو ہم نے کہا کہ اس میں سماوی اور ارضی دونوں مکسنگ ہیں۔ دوسرے وہ افعال جو ارضی افعال ہیں بقول شارع کے، جو زمینی افعال ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو مرکبات سے گانا ہے، تین قسم کی مرکبات ہیں، مرکبات ثلاثہ، ان میں ان کی حکمت اور ان میں پیدا ہونے والے عجیب و غریب امور جو ہیں یہ کیا ہیں؟ زمینی افعال ہیں۔ مرکبات ثلاثہ سے کیا مراد ہے؟ مرکبات ثلاثہ سے مراد انسان، حیوانات اور نباتات، کہ ان سب کے انسان ان حیوانات پر غور کرے تو کیا صورتحال بنتی ہے، انسان اس پر غور کرے تو کیا صورتحال ہے، جانوروں پر غور کرے، نباتات پر غور کرے، ہر ایک کا سسٹم ہے۔ گندم اپنے موسم میں پیدا ہوتی ہے، باجرہ اپنے موسم میں، مکئی اپنے موسم میں، اور دیکھیں کتنا منظم طریقہ ہے جناب۔ زمین سے گندم کا پودا نکلتا ہے، درمیان میں نہیں نکلتا، اس کا سٹا اینڈ پہ ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جہاں بھی گندم دنیا میں ہوگی، سٹا اوپر ہی ہوگا، ایک منظم طریقہ ہے نا۔ اچھا مکئی کا دیکھیں، وہ اس کے مکئی کے ڈنڈے کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، دو یا سائڈوں سے نکل جاتے ہیں، 2 3 4 مختلف پھلیاں جتنی بھی ہوں، تو وہ دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں اسی طریقے سے ہی ہوتی ہیں۔ باجرے کا سب سے اوپر ہوتا ہے، باجرے کے سٹے میں چھوٹے چھوٹے دانے لگے ہوئے ہیں، کتنے منظم طریقے سے پروئے ہوئے ہیں۔ گندم کی آپ دیکھ لیں، اس کے اندر پردوں کے اندر گندم کا دانہ چھپا ہوا ہوتا ہے، کئی پردے ہوتے ہیں، پھر وہ باہر آتے ہیں۔ تو یہ سارا سلسلہ بڑا متقن اور مستحکم ہے، اور شارع کہتے ہیں کہ اگر باقی امور کو ہم نظر انداز کر دیں، صرف انسان پر ہی غور کر لیں، تو بھی ہمارے لیے یہ ثابت ہو جانا بڑا آسان ہے کہ خدا کے افعال محکم و متقن ہیں۔ تو وہ والا ایسا میرا خیال اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ آج کی جو بات ہے اس کی عبارت ہم پڑھ لیتے ہیں۔ قال الثانیۃ انہ تعالی عالم، قال یعنی قال العلامۃ الحلی، الثانیۃ یعنی الصفۃ الثانیۃ، انہ تعالی عالم، واجب الوجود عالم ہے، خالق تعالی عالم ہے، لانہ دلیل کیا ہے؟ فعل الافعال المحکمۃ المتقنۃ، اس نے محکم و متقن افعال انجام دیے ہیں۔ محکم و متقن کون سے ہوتے ہیں؟ یہ تشریح ہم کر چکے ہیں۔ وَكُلُّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ عَالِمٌ بِالضَّرُورَةِ، جو بھی محکم و متقن افعال انجام دیے ضرورتاً بداہتاً وہ عالم ہوتا ہے۔ بالضرورت کا مطلب یعنی بدیہی بات ہے۔ اقول من جملۃ الصفات الثبوتیۃ کونہ تعالی عالما، شارع کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات ثبوتیہ میں سے ایک صفت اس کا عالم ہونا ہے۔ والعالم هو المتبین له الاشیاء، عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم وہ ہے جس کے سامنے اشیاء واضح ہوں، بحیث تکون حاضرۃ عنده، اس طریقے سے کہ وہ ساری اشیاء گویا اس کے سامنے ہیں، حاضر ہیں، غیر غائبۃ عنہ، اس سے غائب نہیں ہیں، دور نہیں ہیں اس سے۔ والفعل المحکم المتقن هو المشتمل على امور غریبۃ عجیبۃ، محکم و متقن فعل وہ ہوتا ہے جو عجیب و غریب امور پر مشتمل ہو، والمستجمع لخواص کثیرۃ، اور جو کثیر خصوصیات کو جامع ہو، والدلیل علی کونہ عالما وجہان، خالق تعالیٰ کے عالم ہونے کی 2 دلیلیں ہیں، یا 2 طرح سے دلیل دے سکتے ہیں۔ الاول و پہلی دلیل انہ مختار، خالق تعالیٰ قادر مختار ہے، وکل مختار عالم، یہاں صغرا کبرا اچھے طریقے سے انہوں نے بیان کر دیا ہے، ہمیں اس پہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ انہ مختار صغرا، کل مختار عالم کبرا۔
اما الصغرا فقد مر بیان ہوا، صغرا کا بیان پہلے ہو چکا ہے کہ خدا قادر مختار ہے پچھلی صفت میں، واما الکبریٰ فلأن فعل المختار تابع لقصدہ، جہاں تک کبریٰ کی بات ہے تو یہ بات واضح ہے کہ قادر مختار ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے ارادے سے فعل انجام دے، مختار کی تعریف ہی ہم یہی کر چکے ہیں، جو اب ارادہ کرے تو فعل انجام دے، ارادہ کرے ترک کا تو ترک کر دے، اس کا مطلب ہے وہ اس کا فعل تابع ہے نا ارادہ کے۔ وَيَسْتَحِيلُ قَصْدُ شَيْءٍ مِّن دُونِ الْعِلْمِ بِهِ، اور کسی شے کا ارادہ کرنا ناممکن ہے اس کے علم کے بغیر، یعنی کسی چیز کا علم اگر آپ کو نہ ہو تو آپ اس کے بارے میں ارادہ بھی نہیں کر سکتے، ناممکن۔ ثانی، دوسری دلیل، یہ پہلی دلیل متن میں نہیں تھی، یہ شارح کی طرف سے اضافہ ہے۔ الثانی، دوسری دلیل، یہ متن والی دلیل کا ہی بیان ہے کہ انہ فعل الافعال المحکمۃ والمتقنۃ، کہ خالق تعالی نے محکم و متقن افعال انجام دیے ہیں، یہ صغرا ہے۔ وکل من کان فعلہ کذالک فہو عالم بالضرورہ، اور جو بھی محکم و متقن افعال انجام دے ضروری ہے کہ اس کا فعل جو ہے یقینی طور پر اس کا فعل وہ عالم بھی ہوگا، جو بھی فعل محکم و متقن انجام دے وہ ضرور عالم ہوگا، یہ ہے کبریٰ۔ اما انہ فعل ذالک، یہ کہ اللہ نے محکم و متقن افعال انجام دیے ہیں، فظاہر لمن تدبر مخلوقاتہ، یہ بات ہر اس شخص کے لیے ظاہر ہو جاتی ہے جو خالق کی مخلوقات میں تدبر کرے، غور کرے۔ اما السماویۃ، اب انہوں نے دو حصے کر دیے ہیں خدا کے افعال الہی کے۔ اما السماویۃ ففیما یترتب علی حرکاتها من خواص الفصول الاربعۃ، اجرام سماوی کی حرکات پر جو خصوصیات مترتب ہوتی ہیں، مثلا 4 فصلیں بنتی ہیں سال کی، 4 موسم بنتے ہیں، وہ کیفیت نزد تلک الحرکات، ان حرکات کی پیدائش کیسی ہوتی ہے، وہ اوضاعها، اور ان کی وضع کیا ہے، کون سی حرکت کس وقت انجام دینی ہے، یہ ساری کیفیت افعال سماوی کے متعلق ہے، خدا کے افعال سماوی ہیں۔ وہ مبین فی فن ہی، ان کی تبیین اپنے فن میں ہوتی ہے، فلکیات کے فن میں، اسٹرولوجی میں، کاسمالوجی کے اندر۔ وَأَمَّا الْأَرْضِيَّةُ فَمَا يَظْهَرُ مِنْ حِكْمَةِ الْمُرَكَّبَاتِ الثَّلَاثِ، عرضی افعال وہ ہیں جو 3 مرکبات کی حکمت سے ظاہر ہوتے ہیں، مرکبات ثلاث، مرکبات سیکانہ سے مراد حیوانات، نباتات اور انسان ہیں۔ والامور الغریبۃ الحاصلۃ فیہا، وہ امور عجیب و غریب امور کہ جو انسانوں، جانوروں اور پودوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ والخواص العجیبۃ المشتملۃ علیہا، اور وہ خصوصیات، عجیب خصوصیات کہ جن پر یہ مرکبات ثلاثہ مشتمل ہیں، یعنی انسان، حیوان اور نباتات جن چیز خواص پر مشتمل ہیں، وہ اس کی حکمت زمینی کو ظاہر کرتے ہیں۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا فِي خَلْقِ الْإِنسان، یہاں سے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ والسلام۔